کیا جموں کشمیر کے محکمہ پولیس میں اب آئے گا ایک نیا دور؟ کیا نئے ڈی جی پی کے ساتھ آئیں گے کچھ نئے بدلاؤ؟ رشمی رنجن 31 اکتوبر سے ہوں گے نئے ڈی جی پی جموں کشمیر۔ ایمانداری اور اصولوں کا نام رشمی رنجن ہے۔ محکمہ پولیس میں دلباغ سنگھ کی جگہ اب رشمی رنجن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک اہم قدم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پانی کی بوتل بھی یہ شخص اپنے آفس میں خود ساتھ لاتا ہے۔ آئیے بتاتے ہیں ہم آپ کو رشمی رنجن کون ہے اور اس کے بارے میں پوری تفصیل بتائیں گے۔ جموں کشمیر کے ساتھ رشمی رنجن کا کیا پرانا رشتہ ہے؟ دلباغ سنگھ ڈی جی پی جموں کشمیر 31 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں اب جموں کشمیر کو ایک نیا ڈی جی پی ملنا ہے۔ رشمی رنجن کا انتخاب ہو چکا ہے اور ان کو ڈی جی پی جموں کشمیر تعینات کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت رشمی رنجن عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ رشمی رنجن اور جموں کشمیر کا بہت پرانا رشتہ رہا ہے۔ رشمی رنجن جموں کشمیر کی الگ الگ اضلاع کے ساتھ ساتھ صدر مقام جموں اور کشمیر میں بھی بطور ایس ایس پی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ رشمی رنجن 15 سال کے ڈیپوٹیشن پر بھی کام کر چکے ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلا کہ آنے والے دنوں میں جموں کشمیر پولیس کی باغ دوڑ رشمی رنجن کسی بھی وقت سنبھال سکتے ہیں۔ رشمی رنجن کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا تفصیلی بتاتے ہیں۔ رشمی رنجن 2001 سے 2003 تک جب ملٹنسی عروج پر تھی، جموں کشمیر میں محکمہ پولیس کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے۔ تب رشمی رنجن سری نگر سٹی میں بطور ایس ایس پی اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد 2003 سے 2004 تک وہ ایس ایس پی جموں بھی رہے۔ اس کے علاوہ وہ ایس ایس پی رامبن بھی رہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سرحدی ضلع پونچھ میں بھی رشمی رنجن نے بطور ایس ایس پی اپنے فرائض انجام دیے۔ رشمی رنجن اپنی ایمانداری اور ڈیڈیکیشن کے لیے محکمہ پولیس میں ایک الگ نام اور مقام رکھتے ہیں۔ رشمی رنجن ایمانداری کا ایک اہم نام مانا جاتا ہے۔ رشمی رنجن جموں کشمیر کی انٹیلیجنس چیف بھی رہا ہے اور آئی جی جموں کشمیر ویجیلنس آرگنائزیشن میں 2006 سے 2004 تک بھی تعینات رہا۔ پھر رشمی رنجن سینٹرل ڈیپوٹیشن پر بھی بہت بار الگ الگ عہدوں پر تعینات رہے اور بے مثال طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دیا۔ جموں کشمیر سے باہر بھی رہے، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد 15 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے بعد 2020 میں ایک بار پھر رشمی رنجن کو جموں کشمیر نے آواز دی اور جموں کشمیر واپس بھیجا گیا۔ آپ اپنی ڈیوٹی یہاں پر جاری رکھنے کا حکم ہوا اور آپ کو یہ ڈیوٹی یہیں پر انجام دینی ہے۔ جموں کشمیر کے اندر ایسے حکم سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے صادر کیے گئے۔ اس کے بعد 15 جون کو رشمی رنجن کو جموں کشمیر کا انٹیلیجنس چیف بنایا گیا۔ ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں کہ 1990 کی بات ہے جب بی سری نواس جو 1990 کے آئی پی ایس آفیسر تھے، ان کو ڈی جی پی پونڈیچیری بھیجا گیا ہے۔ تب انٹیلیجنس آفیسر رشمی رنجن کو بنایا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب محکمہ پولیس کے سامنے بہت بڑے چیلنجز تھے اور یہ 1990 کا دور تھا، ملٹنسی عروج پر تھی، لیکن رشمی رنجن کو انٹیلیجنس چیف بنایا گیا۔ رشمی رنجن کے تمام حالات پر ایک پہنی نظر تھی اور ان حالات کو انہوں نے ایک بہترین طریقے سے سنبھالا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 2021 اور 370 کے حوالے سے۔ اس میں رشمی رنجن کا ایک بہت بڑا اور اہم رول ہے۔ اس وقت جب 370 کا خاتمہ ہوا تو 2021 میں اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی وجود میں آئی۔ تب یو ٹی جموں کشمیر کو اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ یہاں پر وجود میں لائی گئی تھی اور بالخصوص جنگجوؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا تھا۔ اس وقت سینٹرل گورنمنٹ کو رشمی رنجن یاد آیا اور پہلا ایس آئی اے اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔ رشمی رنجن اب اسٹیٹ انویسٹیگیشن آفیسر کے بطور ڈائریکٹر کام کر رہے تھے اور میروائز کشمیر کے قاتلوں تک پہنچنے میں
رشمی رنجن ہی ایک ایسے آفیسر تھے جو اپنی قابلیت اور بہادری سے ان قاتلوں تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ رشمی رنجن کا جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم رول رہا ہے، اور ایک بہترین آفیسر کا نام جب بھی آتا ہے تو رشمی رنجن کا نام آتا ہے۔ رشمی رنجن ایک بہترین آفیسر اور ایک بہترین کارکردگی کے لیے اور ایمانداری کے لیے محکمہ پولیس میں جانے جاتے ہیں۔ رشمی رنجن کے آنے سے محکمہ پولیس میں بہت بدلاؤ ہوں گے۔ توقعات یہ ہے کہ ایک ایماندار ڈی جی پی آنے سے بہت بدلاؤ ہونے جا رہے ہیں۔ ایک بہترین جموں کشمیر کو ڈی جی پی ملنے جا رہا ہے۔ کے راجندرا جو کہ سابقہ ڈی آئی جی رہے ہیں، ایک خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ رشمی رنجن حیدرآباد پولیس اکیڈمی میں پوزیشن ہولڈر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محکمہ کی ہر پوسٹ پر انہوں نے ہمیشہ سے اول نمبر پر آئے ہیں، اور ایمانداری ڈیڈیکیشن میں رشمی رنجن کو پورے ہندوستان میں ایک الگ پہچان دیتی ہے۔ اب جموں کشمیر کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے، جہاں پر رشمی رنجن ڈی جی پی جموں کشمیر ہوں گے، اور 31 اکتوبر تک وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب، بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن۔